دوستو، مختار ثقفی تاریخ اسلام کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور ہرملہ بھی، جس نے امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ وہ محبان اہل بیت سے تھے۔ مثلا جب امیر مختار نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح امام محمد باقر نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ مختار ثقفی 1 ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے، مگر پرورش مدینے میں ہوئی۔ نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ تعلق بنی حوازن کے قبیلے ثقیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار ثقفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہیں حضرت عمر نے عراق کے ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں گود میں اٹھا کر فرمایا، یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ مختار ثقفی عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں اہل بیت سے محبت کرنے کے جرم میں قید رہے۔ جس طرح امام حسین کی شہادت کے وقت بیشتر محبان علی کو قید میں بند کر دیا گیا تھا، تاریخ میں قیدیوں کی یہ تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کوفے کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے دین فروش افراد کے سپرد کوفہ کر دیا، جنہوں نے امام حسین کے بھیجے ہوئے اپنے خاص سفیر اور تایا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو یکم و تنہا کر دیا، اور یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ مختار باہر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا حسین کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی، اور امام حسین کو ان کا جائز حق خلافت، جو معاویہ کی روایتی اموی مکاری اور دغابازی کے سبب امام حسن کی حکومت سے دستبرداری کا سبب بنا، امام حسین کو مل جائے گی۔ مگر جب امیر مختار کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی، پھر آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ قاتلوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیں۔ ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی و دیگر وجوہ کی بنا پر انہیں قتل نہ کر سکا۔ مختار ثقفی عبداللہ بن عمر کی بہن کے شوہر تھے، اور ان کی اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ قید سے رہا ہونے اور واقعات کربلا سے آگاہی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان شہدائے کربلا کا بدلہ لیں گے۔ پہلے مختار ثقفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا، مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو ان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے۔ وہاں اپنی تحریک کو منظم کیا اور 685 عیسوی میں خروج کیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ابراہیم بن مالک بھی مل گئے تھے، جو ایک مشہور جنگجو تھے، اور ان کے پاس اپنی کچھ فوج بھی تھی۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائے کربلا سے بدلہ بھی لیا، جن میں عمر بن سعد، ہرملہ، شمر، ابن زیاد، سنان بن انس وغیرہ شامل تھے۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوایا گیا، جسے دیکھ کر انہوں نے اہل بیت کو سوگ ختم کرنے کو کہا۔ مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے
شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار ان کے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا، اور مختار کی دشمنی میں بنو امیہ کو ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دیں۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 عیسوی میں مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ یہ 15 رمضان سن 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد مختار ثقفی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت بشیر بن نعمان انصاری بھی شامل تھی، جو مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا، مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بن جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ دوستو، اس طرح سے تو مختار ثقفی نے اہل بیت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لے لیا، لیکن وہ اپنے خاندان کے خون کا بدلہ نہ لے سکا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔